چند سوال تھے لیکن میرا خیال شاید ہم لیٹ ہو گئے، تو جی جس طرح آپ سمجھیں اس طرح آپ دیکھ لیں ان کو اگلے لائیو میں لینے باقی سوال۔ تو میں سوال پہ آتا ہوں۔ میں ایک یہ آدم سیکر کی جو ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اس سے جی جی سوال کرتا ہے کہ آپ مورتی پوجا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے اس میں آپ کو کیا خرابی لگتی ہے مورتی پوجا میں، آدم سیکر۔ تو ہوں بڑا وہ غلط ایگزامپل دیتا ہے، لیکن مجھے اس کی ریفیوٹیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ریفیوٹیشن کیا کرنی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم خالی اس کو امیج بناتے ہیں، لیکن پوجا ہم جو ہے جیسے جیسس کرائسٹ کو وہ پورٹری کرتے ہیں کرسچن، ہم حالانکہ ہم لوگ تو نہیں مانتے کہ وہ جیسس کرائسٹ ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خالی خدا کو ہی پرے کر رہے ہیں، لیکن مقصد ہمارا مورتی بنانے کا یہ ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں۔ اب وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے۔ اس پہ یہ آرگیومنٹ دیتا ہے آدم سیکر کہ بھائی جو تم لوگ شیطان کو حج کے دوران پتھر مارتے ہو، تو وہ جو پلرز ہیں ان کو تم پتھر مارتے ہو، تو یہ کیوں کرتے ہو تم، اگر تمہیں یہی اعتراض ہے تو اس کا جواب ٹھیک کیا ہے، ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ہمارا یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ شیطان کی کوئی تصویر یا کوئی امیج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی کوئی بھی امیج بنے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے شیطان کی شان میں گستاخی کر دی۔ بھائی شیطان کی شان میں تو گستاخی کرنی ہی ہے، بھائی شیطان ہے اسی لیے تو اس کی آپ امیج بنائیں گے ہی گستاخی کرنے کے لیے کہ دیکھ ہم تیری یہ امیج بناتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ خدا کی کوئی شیپ کوئی فارم نہیں ہے، تو جو شیپ لیس ہو جو فارم لیس ہو اس کی امیج بنانا یہ اس کی شان میں گستاخی ہے۔ اور خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا خدا کے اوپر یقین کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں بالکل فالس، کس کو کہتے ہیں، فالس ایکویولنس، کہ ایک زمین کی بات اور ایک آسمان کی بات دونوں کو ملا دیا، اور ظاہر ہے کہ جس کی عقل گھٹنے میں ہوگی وہ یہی کرے گا۔ سمجھ گئے؟ بالکل بالکل صحیح۔ دوسرا یہ بس مجھے بتائیے اس کی گا، دوسرا جی طالب علم بھائی، معذرت بات کاٹ رہا ہوں، جی جی بک آف بولیے۔ ڈیوٹرانومی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں غالباً چیپٹر جی 12 ہے یا 9 ہے، میں نے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے، وہ ورس ایڈم سیکر کے آپ سامنے رکھتے ہیں کیونکہ وہ خود تو آتا نہیں، وہ جو گیا ہے ان کے پاس ان کو ہی کہہ دیں، ویسے تو جانے کو بھی منع کرتے ہیں، خیر بہرحال وہ رکھ دیں ان کے سامنے بک آف ڈیوٹرانومی کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی تیرے خاندان میں سے عامر تیرا بھائی، بھائی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عامر بھائی کوئی سوری بھی آپ کو انٹرپٹ کر لوں، ورس دوبارہ بتا دیں، میں اس کو نوٹ کر لوں۔ بک آف، مجھے کہیں گے میں نکال لوں گا، بک آف ڈیوٹرانومی میں نے اس میں پیش بھی کی ہے اپنی کسی ویڈیو کے اندر، مجھے اس میں ٹھیک یاد کرنا پڑے گا، بک آف ڈیوٹرانومی ہے چیپٹر 12 ہے یا 9 ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اس میں لکھا اوکے ہوا ہے اوکے کہ تمہارے خاندان میں سے یا کوئی بھی تمہیں ایک خدا کے توحید کے علاوہ اگر کسی دوسرے خدا کی طرف بلائے یا دوسرے کاموں کی طرف بلائے وحدہ لا شریک سے، تو اس پر تیرا، اس کے گریبان پر تیرا ہاتھ پڑنا چاہیے اور اس کو پتھروں سے مار یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور سب سے پہلے تیرا ہاتھ پڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ پڑے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر سر تن سے جدا کرنا، مارنا اس بندے کو جو شرک کر رہا ہے، جو مورتی پوجا کر رہا ہے، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس بندے کو کہیں کہ اگر مورتی پوجا کا کوئی بہت نقصان نہیں ہے بہت تو یہ کیوں کیا گیا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، موسیٰ کی علیہ السلام کی وہ جو طور سے واپسی ہے 40 نائٹس کا، وہ پورا ایکسپلین کیا گیا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر۔ واپسی کے اندر ان کا ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ وہ بچڑا جو بنایا تھا، وہ جو بچڑا جس کی مورتی پوجا کی گئی تھی، وہ مورتی ہی بنائی تھی جو سامری جادوگر نے بنائی تھی مٹی لے کر، تو اس کی وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں غصہ کیا، جس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اتنا ان کو توحید کے معاملے کا اتنا زبردست. جلال آیا کہ اپنے بھائی کو انہوں نے پکڑ لیا، اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا میری ماں کے بیٹے، ان کو کہنا پڑا میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، میرے خونی رشتے، تو مجھ پر زیادتی مت کر یا مجھ پہ غصہ مت کر۔ یہ لوگ سنتے ہی نہیں کسی کی، ٹھیک ہے جی؟ صحیح، تو مورتی زبردست. پوجا اگر بالکل ٹھیک ہوتی بائبل کے اعتبار سے تو وہ بھی بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے تھے، وہ بچڑے کے ذریعے خدا کے پاس ہی جاتے تھے، کیوں روکا موسیٰ علیہ السلام نے؟ حتیٰ کہ اتنا غصہ آیا، میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر، اتنا غصہ آیا کہ 40 نائٹس کے بعد جو تختیاں لے کر آئے تھے وہ تختیاں توڑ دیں، تختیاں جی ہاں. گر گئیں ہاتھ سے، جن کو تورات 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، دوبارہ گئے تھے، یہ بائبل تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے مورتی پوجا کسی نبی نے ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کی، کیونکہ ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا
کہ جس وقت مورتی پوجا ہوئی تیری موجودگی عامر میں بھائی، آدم سیکر کی یہ مجبوری ہے کہ وہ مورتی پوجا کو درست کہے، کیونکہ دال روٹی اور بوٹی اس کا انتظام جن لوگوں سے ہوتا ہے وہ دراصل مورتی پوجا میں ملوث ہیں گلے گلے تک. تو اگر وہ ان کی تردید کر دے گا تو اس کو سنے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے. بالکل. اس لیے میں کرسچنس کو جو اس وقت ڈیبیٹرز ہیں یا جو بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی مخلص نہیں مانتا. یہ سب کے سب اسلام کے خلاف بولتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ویورشپ بڑھ جائے. حضرت میں آپ کی موجودگی میں بس میں گستاخی نہیں کرتا، دال روٹی بوٹی اور چھوٹی اپنا سپر چیٹ جی اس کی میں سپر چیٹ کہہ رہا ہوں، غلط نہ کوئی لے بھائی. دیکھیں تو اس کے یہ سارا کھیل اس کا ہے. ایک چیلنج ہے، کتنی بار کر چکے ہیں، 50 چرچ منی پور کے اندر جلائے گئے ہیں عیسائیوں کے. ہے کسی میں ان ایکس مسلم جو کرسچنز ہیں ان میں دم ہے کنڈیم کریں ہندوؤں کی اس اتیاچار کو؟ میں پھر سوال پوچھتا ہوں، یہ جو اس کے اندر ہوا، کیا اس کا نام ہے یار، وہ کیا، چھتیس گڑھ کے اندر مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی مورتی جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے سینٹ میری کی، اس کی مورتی کو گرایا گیا. باقاعدہ ویڈیو ہے، لاٹھیاں مار کے ہندو گرا رہے ہیں، اس مورتی کو توڑ رہے ہیں، ان کے چرچز کو جلا رہے ہیں، عورتیں گھر کے اندر پریئر کر رہی ہوتی ہیں. میں یہ بات اس لیے دہرانا چاہتا ہوں، کوئی ہندو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی مشن ہے، اس کو انصاف پہ بات کرنی چاہیے. اور اگر کسی کرسچن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایڈم سیکر بہت بڑا چیمپئن ہے، کیوں ان ایشوز پہ بات نہیں کرتا؟ پہلے تو کرتا تھا، مگر جب لگا کہ سپر چیٹ یہیں سے ملے گی کیوں پیچھے ہٹا؟ اگر یہ پہلے کر سکتا تھا بات. ابھی حضرت پتہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو نیا چونا کیا لگایا، کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے ویداس کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں، تو اس لیے یہ وہ بچے ہیں کہ جو گھر کے اندر ماں باپ سے لڑتے ہیں، اور جب ماسٹر ان سے سوال پوچھتا ہے کلاس کے اندر کہتے ہیں ہمیں بھول گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ان کو ساری انٹیلیجنس اور سارا برینی اور سارے جینیس اور سارے ایکسپرٹ، عربی لغت کے بھی، تفسیروں کے بھی، سارے اصول حدیث بھی، ان کو صرف اسلام پر بھونکنے کے لیے یاد آتے ہیں. تمہاری وہ ایکسپرٹیز اور تمہارا وہ برین اور تمہاری وہ جناب انٹیلیجنس جو ہے وہ ویدوں پر پڑھنے پر نہیں چلتی. کیا مشکل ہے سنسکرت کے یہ شلوک یا ہندی کے پڑھنا؟ ہیں جی، یہ نہیں پڑھتے. اور پہلے تو یہ کرتا رہا ہے ویڈیوز کے اندر، کہتا تھا مہا بھارت کا بھی کوئی ثبوت نہیں، خداؤں کو گالیاں دیتا رہا ہے، ان کی عورتوں کے بارے میں بری باتیں کرتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس پوٹینشل ہے. مگر جو حضرت نے بات کی دال روٹی بوٹی اور چھوٹی سپر چیٹ کے لیے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں چھوٹی والی بات حضرت نے نہیں کی ہے، یہ ڈسکلیمر ضروری ہے. عامر بھائی دوسرا آپ کی ایک اور بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو دلائل پیش کیے تھے نا اپنی ایک ویڈیو میں، جی آپ نے جو دلائل پیش کیے تھے اپنی ایک ویڈیو میں کہ یہ شروع سے کرسچن رہا ہے، وہ 100% ایکوریٹ ہے، اور بالکل یہ ملحد تھا ہی نہیں، یہ کرسچن ہی ہے. اور آپ کی جو ویڈیو تھی وہ واقعی مجھے بہت پسند آئی، یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی چلیں جی بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. نہیں اب ایک آخری بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں آلریڈی اوور ٹائم چل رہا ہوں، اور ایک بندے کو اور لے لوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب. مفتی صاحب اگلے ویک میں، ہاں اگلے ویک میں انشاءاللہ ای میل آئی ڈی پہ اچھا چلنے صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. ویسے شاید اگلے ویک میں تو ڈیبیٹ آ رہی ہے نا بڑی زبردست والی. عامر بھائی اگلے ویک ہے نا، اگلے اتوار کو. ہاں تو بھائی ہم تو پاپ کارن لے کر بیٹھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسٹریم کرنے کی. جی بالکل بھائی، فل ہم تو بھائی چھما کے موڈ میں ہیں جی. جی بھائی، تو یہ لاسٹ کالر ہیں، اس کے بعد اگر بیک اسٹیج پہ کچھ لوگ ہیں تو وہ ان کا نمبر نہیں آ پائے گا. سچن ایکس مسلم. اچھا یہ ایکس مسلم بن گئے ہیں؟ اب دیکھیں آواز آئے تو کچھ پتا چلے. ہاں ہلو ہاں جی سچن بھائی، یہ کیا ہوا؟ آپ اوور نائٹ ایکس مسلم بن گئے ہو؟ نہیں دراصل میں ایکس مسلم ہی ہوں. مطلب میں پیدا تو ہندو گھر میں ہوا تھا، پھر ایک مسلم لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا، تو اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو پھر مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ نگیٹو لگنے لگا. پہلے مجھے کافی پازیٹیو لگتے رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ جو لڑکی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیرلا سٹوری والی تو نہیں ہے، وہ جو 32,000 میں سے کوئی؟ نہیں بھائی. جی تو لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا اور لڑکی کی بے وفائی میں اسلام چھوڑا. نہیں، اس کے بعد بہت کچھ پڑھ لیا اسلام کے بارے میں.
نہیں آپ نے کہا نا کہ اس کی جب اس نے بے وفائی کی تو سب کچھ نیگیٹو ہی لگنے لگا. ظاہر ہے اس وقت تو نیگیٹو لگنا بھی چاہیے ایک انسان کو. بے وفائی چھوٹی موٹی چیز کوئی ہے. ہاں مطلب پہلے جو چیزیں اسلام کی پازیٹیو لگ رہی تھی اس کے بعد کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد ڈاؤٹس آنے لگ گئے نہیں پہلے اور تو وہ پھر لڑکی بھی میرا بھروسہ بہت کمزور ہو گیا. پازیٹیو لگ رہی تھی نا. پہلے تو وہ لڑکی بھی پازیٹیو لگ رہی تھی, جب بے وفائی ہوئی تو وہ بھی نیگیٹو بن گئی. اس کے ساتھ تو تو مسئلہ کانٹیکٹ کیا ہی ہے؟ نہیں ہوا. مسئلہ اس کا مطلب لڑکی ہے, اسلام مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ بے وفائی, او ہو بے وفائی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے ایک منٹ سچن بھائی, میں جو آپ کا فارمولا, جو آپ کا جو پیٹرن ہے وہ دیکھ کے سمجھ سکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے جتنے ایکس مسلم ہیں یہ سب کے سب کوئی چکر, یہ سارے بائی برتھ سناتنی تھے اور یہ کسی ادھر ادھر لوفر لفنٹر کے کوئی اس طرح انہوں نے غلطی کی جس کی اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے اور سناتن دھرم میں بھی اجازت نہیں ہے جہاں تک ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے کوئی بے وفائی اور لڑکی کا چکر ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی یہ جی جی مومنٹ جی مجھے اب سمجھ آ گئی. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. جی. تو بھائی اب میں آپ کو سچن بھائی ایک اور آپ کا فارمولا درست کرتا ہوں. آپ کی اصل میں آپ کو میوٹ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے, ہوا پتہ نہیں آپ کہاں پر ہیں. تو اگر شور نہ آتا تو آپ کو میوٹ نہ کیا جاتا. ایک فارمولا آپ کو کا اور درست کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے لڑکی کے چکر میں اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اسلام قبول کیا, خود ہی آپ نے مان لیا. تو بھائی آپ کا تو وہ اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے. آپ ایکس مسلم نہ لکھیں اپنے نام کے آگے. ایکس آپ تو وہ ہوتا ہاں ہے کہ جو پہلے داخل ہوا پھر نکل گیا. آپ تو داخل ہی نہیں ہوئے کبھی. ہاں آپ ایکس بوائے فرینڈ لکھیں, وہ ٹھیک ہے, ہاں وہ لکھیں. ارے بھائی جی کئی سالوں تک میں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھی ہے, قرآن کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہے, ختنہ تک کروایا, لیکن اس کے ابا نے مجھے کہا کہ بھائی تو پیدائشی مسلمان نہیں ہے تو میری بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی تیری. اچھا ختنہ بھی کروایا. کیا ایج ہے ابھی آپ کی؟ 25. 25 ہے. ختنہ کب کروایا آپ نے؟ 5 سال پہلے. 5 سال پہلے. لڑکی کب چھوڑ کے گئی آپ کو؟ 6 مہینے پہلے. تو ختنہ آپ نے کب کروایا؟ 5 سال یعنی 6 مہینے پہلے چھوڑ کے. کتنی دیر کا ریلیشن رہا آپ کا؟ 5 سال سے اوپر تھوڑا. 5 سال سے اوپر رہا. ختنہ آپ نے 5 سال پہلے کروایا, 6 مہینے پہلے وہ چھوڑ گئی. شادی کی بات کب کی آپ نے ان کے ابو سے؟ ابھی 6 مہینے پہلے, جب میری جاب واب ہو گئی, سیلری تھوڑی اچھی بات آ گئی. ٹھیک ہے, تو ختنہ آپ نے 5 سال پہلے کروا لیا, شادی کی بات 6 مہینے پہلے ہوئی, تو عامر ختنہ بھائی آپ نے میرا شادی کے سوال لیے یہ کہ جی ختنہ کروایا کیوں؟ جی وہ اصل میں حضرت میں آپ کی موجودگی میں اس کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا زیادہ کھل کے. تو خیر اچھا سچن بھائی, میں اصل میں ٹائم لائن جو ہے سمجھنا چاہ رہا ہوں. سچن بھائی یہ بتائیے گا, 5 سال پہلے آپ نے ختنہ کروایا, شادی کی آپ نے جو پرپوزل ہے وہ 6 مہینے پہلے بھیجا, یہ 5 سال پہلے ختنہ کرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو تبھی اس نے کہا تھا کہ یہ کرا لو تبھی تم اسلام ہو, تبھی میں تم سے بات کر لوں گی. تو اس نے مطلب میرے ساتھ تو آپ کو کیرلا سچن سٹوری ریورس ہاں والا سین ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے. تو بات اس کرنا جو ہے وہ ختنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے جی ختنہ جی کراؤ پھر ہوگی بات. زبردست, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی سٹوری نہیں نہیں میں ختنہ سمجھ فائلز رہا آئے گی. ہوں, آپ ختنہ سمجھ رہے ہیں, فائلز. اچھا سنیں آپ سنیں سمجھ سنیں رہے سنیں ہوں سنیں گے کہ بھائی سچن بھائی وہ سچن جسمانی تعلقات رکھ. سنیں سچن بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں, رکے ذرا رکے. آپ کی ایکس رہ چکی ہیں, اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی برے اشلیل شبدوں کا اپیوگ مت کیجیے گا. تو آپ اسی سے اندازہ کرا لیں کہ آپ نے ختنہ کروا لیا ہوا ہے. اب یہ میں چیز آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اب ختنہ فائلز آئیں گی. نمبر 1 آپ کی سٹوری پہ کیرلا سٹوری تو آ گئی, اب ختنہ فائلز آئے گی. اچھا ایک تو یہ چیز ہمارے لیے بڑا عذاب بن گیا ہے کہ جو چیز ان کو ہتھے چڑھ دیا اس کی فائل بنا دیتے ہیں. اچھا اب جی میں دوسری چیز ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی مسلم لڑکی بتائیں, یہ اس سے بڑا بلنڈر اور جھوٹی کوئی نہیں ہے. کوئی ادنا درجے کی بھی مسلمان لڑکی ہوگی, وہ کلمہ پڑھنے کا تو کہہ سکتی ہے, وہ اسلام قبول کرنے کا تو کہہ سکتی ہے, ختنے کا وہ نہیں کہے گی. یہیں سے جھوٹ پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک کامن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ختنہ کے حوالے سے. تو سچن بھائی یہ تو آپ صاف پتہ وہی چل نا, رہا ہے. جمعہ جی کی آپ نے کتنے جمعہ پڑھے ہوں گے سچن بھائی؟ بھائی 5 سال سے پڑھ رہا ہوں, تو ہر ہفتے کا دیکھ لو تو 5 into 50 کر لو. اچھا ہر ہفتے آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ماشاء اللہ. کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں جمعہ میں؟ 2 رکعت, اور مس ہو گئی تو ظہر 4 رکعت. ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے.
اچھا، جب آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے تھے، اس وقت آپ کا یقین اللہ کے اوپر تھا یا نہیں تھا؟ یا آپ یہ سمجھ رہے بھائی میں اسلام میں اس لیے آیا چونکہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، شی ہیپنس ٹو بی اے مسلم، اس لیے میں اسلام میں آ گیا؟ یعنی اگر آپ میرے سوال کو سمجھ پا رہے ہوں کہ جس وقت آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھتے تھے، اس وقت آپ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ہاں، ایمان بالکل اللہ پر تھا، کیونکہ جنت کا ایک بہت اچھا کنسپٹ لگا تھا، اور یہ بہت ہی لاجیکل یہ لگ رہا تھا ریلیجن، اس لیے میرا تھا. ٹھیک لیکن ہے، جب میں تو ڈیٹیلس میں پڑھتے گیا. جنت کا جو کانسیپٹ ہے، کیا اب وہ illogical ہے؟ نہیں، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جنت تو ہے. ٹھیک. اچھا، ایک خدا کا کانسیپٹ لاجیکل ہے کہ illogical ہے؟ لاجیکل ہے. لاجیکل ہے. ٹھیک ہے، خدا کا اپنی گائیڈ لائنز انسان کو دینے کا کانسیپٹ لاجیکل ہے کہ illogical ہے؟ کیا خدا انسان کو گائیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، لاجیکل ہے. لاجیکل ہے. تو بھائی اچھا، نماز پڑھتے ہیں آپ اور سامنے کوئی مورتی نہیں ہوتی، آپ پوجا کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ایک طرح کی عبادت ہے، بلکہ عبادت ہی ایک طرح کی کیا، اور سامنے جو ہے آپ کی کوئی مورتی وورتی کچھ نہیں ہے، تو یہ لاجیکل ہے یا illogical ہے؟ لاجیکل ہے. تو بھائی جب سب آپ چیزیں لاجیکل مانتے چلے آ رہے ہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے مجھے پھر illogical لگا؟ اسلام کی جتنی باتیں ہیں بنیادی، وہ ساری تو آپ کو لاجیکل آپ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. نہیں، دیکھیے توحید تو صحیح ہے، لیکن رسول اللہ اور چند صحاباؤں کی پرسنالٹی پسند نہیں آ رہی. نہیں، توحید صحیح ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آبجیکشن اس لیے ہے نا کہ جب آپ کی گرل فرینڈ آپ کو دھوکہ دے کر چلی گئی تو گزشتہ 6 مہینے جو آپ نے اکیلے بیکاری میں گزارے تو وہ ایکس مسلموں کے چینلوں پر گزارے، تبھی تو آپ کو رسول اللہ کی شان میں کچھ اعتراضات آپ کے ذہن میں انہوں نے جنم لیا یا پیدا ہوئے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، لیکن کئی سارے اس میں سے دیکھیے، جیسے کہتے ہیں کہ ہاں. ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز، تو کئی ساری تو ڈیٹیل باتیں تو پڑھی تو میرے مجھے بھی بھائی مطلب پسند نہیں آ تو رہا ہے. میرے بھائی آپ کو آپ کے جو آبجیکشنز ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب آپ پریشان تھے اور آپ کا ذہن آلریڈی نیگیٹو ہو چکا تھا، کیونکہ جس کی وجہ سے آپ نے سب کچھ چھوڑا اور باقاعدہ ایک ایسی سرجری کرا لی جو آپ کو کرانی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہاں تک آپ پہنچ گئے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو دھوکہ ملا تو اب آپ کے ذہن میں نیگیٹیوٹی آ گئی. لہٰذا جب جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اب آپ اس کو ریویو کرنے لگے. اب اگر آپ کا کوئی ججمنٹ ہوگا نا تو وہ بائسنس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، بائسنس کے اوپر مبنی ہوگا. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے اگر آپ کو یا ان کی پرسنالٹی کے تعلق سے کوئی سوال ایسا ہے کہ جس کا میں مختصر طور پر جواب دے سکتا ہوں تو میں ضرور دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح چاہے وہ حضرت عائشہ سے ہو یا وہ حضرت زینب سے ہو یا تعدد ازواج پولیگمی جس کو کہتے ہیں مور دین 4 وائفز، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو قریظہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذی الخلصہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، یہ سارے کے سارے لاجیکل ہیں اور ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو کریں. جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ ختنے کے علاوہ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ضرور بتائیے گا. جی جی. نہیں تو اس نے دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دکھائی اور انہوں نے کہا تھا کہ ریورٹ کو بھی ختنہ کرانا واجب ہے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریورٹ کو ختنہ کرانا واجب نہیں ہے؟ ہاں، انہوں نے غلط کہا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو 5 یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے اور زہر ناف کے بال صاف کرے اور ختنہ بھی کرے اس میں آخر ہے، تو وہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث انکمپلیٹ ہے. ایک پوزیشن یہ ضرور ہے، اور جن لوگوں کی یہ پوزیشن ہے ان کے یہاں واجب نہیں مستحب کا قول ہے کہ اگر کرا لے تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ختنہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے. اب جس کو ایک سنت جاری کرنے کا حکم دیا گیا، کوئی طریقہ رواج دینے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے تو اس کو خود اس طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جبھی تو وہ رواج دے گا. دوسرے یہ کہ اس آدمی کو جو کسی طریقے کو رواج دے رہا ہے اس کا باشعور ہونا ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو اس کا نبی ہونا ضروری ہے، تبھی تو اس کو خدا کی طرف سے حکم ملے گا. تو حضرت یہ حکم بچے کو نہیں دیا جا سکتا تھا، یہ حکم جس کو جو رواج دے رہا ہے وہ خود اپنے اوپر اس کو لاگو کرے، پھر تبھی وہ دوسرے سے کہے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہو کر کیے. اس موضوع کے اوپر میری ایک ڈیبیٹ ہے
آپ کو بتا دوں، اگر آپ میرا نام ڈالیں گے اور آزاد گراؤنڈ ڈالیں گے تو ایک مرتبہ آزاد گراؤنڈ شاید 1 سال 1.5 سال پہلے آیا تھا میرے چینل کے اوپر، اور اس نے یہی سوال کیے تھے، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کرانی چاہیے، ان کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرا لے تو اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. جی جی وہ اچھا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے، یہ آپ کامنٹ آیا ایک جی منٹ جی اس کو ذرا شو کر دوں میں. یہ ذاکر نائک نے واجب نہیں کہا ہے، دھیان سے ویڈیو دیکھو، سنت کہا ہے. لیجئے، میں ہماری خود بات کی تائید ہو گئی. میں خود یہ ان سے پوچھنے والا تھا، پھر میں نے کہا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، تو میں پوچھنے والا تھا وہ ویڈیو کدھر ہے جدھر میں خود حیران ہوا کہ ذاکر نائک نے یہ کیا کہا ہے، کیونکہ ان کا تو ایکسپرٹیز ہے ہی کمپیریٹیو ریلیجن کی ہیں، اور وہ ریورٹس کے ساتھ آئے دن بات کرتے ہیں. ان کا یہ موقف تو ہو نہیں سکتا، کسی اور کا تو ہو سکتا ہے. تو آپ کا یہی سوال تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تھا آپ کا؟ اس وجہ سے آپ کو اسلام illogical لگا؟ نہیں، دیکھیے ابھی یہاں پر جیسا میں نے آپ کو ایک لنک شیئر کی ہے، وہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ گوشت میں خمر کی طرح ایڈکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس میں نے شاید مفتی عبداللہ مناج صاحب کی اسٹریم پر جا کر یہ رکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہ ضرورت سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو یہاں پر لکھا ہے بیویئر ایٹنگ آف ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن. تو ایز صحیح تو کہا انہوں ایڈکٹیو نے، ایز، آپ ہی خود پڑھ رہے ہو، بیویئر آف ایٹنگ ٹو مچ آف میٹ. ٹو مچ کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات نہیں سچن میں بھائی، آگے سچن بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں، جب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہونا ہو وہ قرآن اور سنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں. حضرت عمر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہے صحابہ نے کیا، ان کے اپنے بیٹے نے کیا. نہیں، میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے تب تو بات ہے، ورنہ جی خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہمیں مل جائے کہ آپس میں اختلاف ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم فقہا کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکورس، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں، حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق حلت و حرمت کے حوالے سے تو نہیں نہ کہہ سکتے، وہ تو نہیں، یہ وہ بات تبھی نہیں، میڈیکل ایسی میڈیکل روایات کو عامر بھائی، ایسی روایات کو حکمن مرفوع کہا جاتا ہے، کہ جو اچھا. صحابی اگر کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر وہ حکمن مرفوع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ایک نہیں ہاں میں سوری حضرت میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں شریعت کا حلت و حرمت کا یا غیابت سے یا کوئی شرعی احکام ہو، یہ میڈیکل وجہ سے اگر کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ یہ ایڈکٹیو ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ تو نہیں لیا کوئی شرعی حکم ہے. نہیں، حضرت عمر یہ کہہ ہی نہیں رہے نا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ٹو مچ آف ایٹنگ، اسراف تو ہر چیز میں برا ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے، بالکل حضرت عمر نے بالکل قرآن سے نکالا ہے مسئلہ. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. بھائی ہمارے جو سچن بھائی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا آپ. سچن بھائی دوبارہ پڑھیے. میں وہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کیا. بیویئر آف ایٹنگ ٹو مچ میٹ فار اٹ ٹو مچ کین بی میٹ. ایز ایڈکٹیو ایز وائن. تو میں جی یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں جی نے میٹ کو وائن کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب نہیں ایک چمچ وائن نہیں پیے نہیں تو نہیں نہیں جائز ہے؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں یہی ہو رہا. انہوں نے میٹ کو وائن سے کمپیئر نہیں کیا، ٹو مچ کنزمپشن آف میٹ کو ایڈکٹیو بولا ہے. جس طریقے سے آپ شراب پیتے ہیں اور اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زیادہ گوشت کھانے سے پھر آدمی دال روٹی سبزی سے دور ہو جاتا ہے، گوشت ہی کی اس کو لت لگ جاتی ہے. اور جب آدمی مستقل گوشت کھائے گا صبح شام اور ناشتے کے اندر بھی اس کو قیمہ چاہیے، تو پھر کیا ہوگا اس کی صحت کا حال. جس طریقے سے شراب صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر گوشت بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہر چیز لمٹ میں صحیح ہے نا، ان لمیٹڈ تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ایڈکشن کے اندر میرے خیال سے سملر ایڈکشن کی بات ہے. ٹو مچ کو کہا ہے، گوشت کو وائن سے کمپیئر نہیں کیا. وہ تو سیدھی سی بات ہے. کمال ہے سچن بھائی، آپ اچھا 5 سال تک رہے ہیں، میرے خیال سے ختنہ آپ کے سر کو چڑھ گیا. جی جی، اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے کہ وہ جو 800 یہودی قتل ہوئے، تو میں اور جو اس کا تو یہودیوں میں نے جواب دے چکا. الٹا، دیکھیں میں پہلے ہی کہہ نہیں چکا میں ہوں، سنا ہوں. بنو ارے قریظہ. بات تو پوری کرنے دیجیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 800 یہودیوں کا قتل ہوا، پھر وہ کھٹیے پہ لیٹا کر ایک صحابی آئے، پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے وہ بزنس تعلقات اچھے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تورات کے حساب سے یہودیوں کا یہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں نے زیادہ مسلمانوں کی جانوں کو ڈیمیج کیا، اس سے زیادہ ابو سفیان اور ان کے مشرکین مکہ نے ڈیمیج کیا. لیکن ابو سفیان اور مشرکین مکہ والے تھے، عرب والے تھے، اپنے ہی قریشی والے تھے، اس لیے رسول اللہ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ سافٹ کارنر اختیار کیا، جبکہ یہودیوں کے ساتھ اتنی ہارش ٹریٹمنٹ ہوئی ہے جس کا مطلب اندازہ نہیں ہے. یہ تو بہت زیادہ ڈبل سٹینڈرڈ لگ رہے ہیں.
اس کا جواب دے دیتا ہوں میں، اور یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلا اس کا جو جواب جو اس بیک گراؤنڈ کے اوپر مبنی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے بنو قریظہ نے جو معاہدہ توڑا وہ یہ کہ مشرکین کو وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے بلا کر لے کر آئے. ایک قلعے کے اندر جہاں مسلمان عورتوں کو بطور حفاظت رکھا گیا تھا، اس قلعے کے اوپر مسلمان عورتوں کو قتل کرنے کے لیے، جن میں امہات المؤمنین بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے یہ بنو قریظہ کے لوگ وہاں پہنچے، لیکن بہرحال ان کو وہاں سے بھگایا گیا. یہ ان کے جرائم ہیں. رہی یہ بات کہ مکہ والوں کے ساتھ، جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو 2 آپشن دیے کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر لو یا یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ. اور جو ان کے دگگج تھے بڑے بڑے، جیسے ابو سفیان تھے، فتح مکہ سے پہلے وہ مشرکین کے چیف تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بنو قریظہ بھی اسلام قبول کر لیتے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. اور ایک بات، دوسری بات، بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، مدینے کے اندر صرف ایک قبیلہ نہیں تھا، 2 قبیلے اور تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جو بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا، بلکہ جب انہوں نے معاہدہ توڑا اور بٹریل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، وہ خیبر میں ان کو سیٹل کیا جا کر. بالکل ایسے ہی جو آپشن مشرکین کو دیا گیا تھا کہ بھئی اگر تمہیں مکے میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام قبول کر کے رہو گے، چونکہ توحید کی راجدھانی تو یہی ہے، اور اگر جانا ہے تو کہیں اور جاؤ. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سچن بھائی، ایک چیز اور بھی دیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے مشرکین مکہ کے پاس کوئی سیٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا. یعنی وہ کسی کتاب کو، کسی شاستر کو مانتے نہیں تھے. جیسے آج کل سناتنی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی کو. اہل کتاب کے پاس تورات اور انجیل، اس وقت کی جو تورات اور انجیل ہم نے جسے کہتے ہیں، جس کو وہ تورات اور انجیل کلیم کرتے تھے، بائبل جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس موجود تھی. اب یہ میں کیوں ایڈ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میثاق مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف آخری حاکم ماننا تو گیا تھا، مگر ان کا پرسنل جو لا ہے وہ بھی موجود تھا اہل کتاب کا. اس لیے آپ کو بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہود پر رجم کی جو حکم ہے، حد ہے، وہ ان کی کتاب کے مطابق لگائی. اب یہ جو بنو قریظہ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو بنو قریظہ کا حلیف مسلمانوں کا ایک قبیلہ تھا. یعنی ان کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا کہ یعنی ٹرائبل سسٹم کے اندر نا حلیف بنتے ہیں، یعنی ایک کا ایک کے ساتھ پیچ کروا دیا جاتا ہے جو ایریا وائز ان کے قریب ہوں تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا ان کا سردار بھی اس جنگ کے اندر زخمی ہوا، جو کہ صحابی تھے. مجھے نام بھول رہے، شاید سعد تھے، مجھے ابھی نام ان کا بھول رہا ہے، شاید سعد تھے. تو اگر میں سعد بن عبادہ، یس تھینک یو، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. یہود کے سامنے جب آفر رکھی گئی کہ تم نے یہ پیکٹ کیا ہوا ہے میثاق مدینہ کے اندر کہ تم پر جو حدود لگیں گی یا تمہارے ساتھ جو قانون سازی کی جائے گی وہ تمہاری شریعت کے مطابق کی جائے گی. اور بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر کھلا قانون یہ موجود تھا کہ اگر کوئی معاہدے کو توڑتا ہے اور جنگ میں دشمن کا ساتھ دیتا ہے، اس کے بالغ بچوں کو، چاہے وہ جنگ میں شامل ہے نہیں ہے، اڑا کے رکھ دیں گے. ان کے عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، اور جو بالغ نہیں ہیں ان بچوں کو بھی غلام بنا لیا جائے گا. یہ کس جگہ پر لکھا تھا؟ بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر. جب سعد بن عبادہ ان کے سامنے گئے تو یہودوں کا جو بنو قریظہ کا جو لیڈر تھا، اور یہ میں آپ کو حدیث اور سیرت سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جب آئے تو بنو قریظہ کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ جو سعد ہمارا حلیف جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گا نا، ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا. سعد بن عبادہ نے جو فیصلہ کیا بعینی ہی بک آف ڈیوٹرانومی کے مطابق اور ان کے جنگی قوانین کے مطابق فیصلہ کیا کہ یہود اگر کسی قسم کا بھی بیٹریل کریں گے، کسی قسم کا کانٹریکٹ توڑیں گے اور جنگ میں دشمن کا ساتھ دیں گے، غداری کریں گے، ان کو یہ سزا ملے گی. تو حقیقت میں آپ کو چیز بتاؤں، بنو قریظہ کے ساتھ ان کی کتاب اور ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے. تو ان کا بیٹریل کرنا اور ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل پیش کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ اور اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا، ان کے لیے آپشنز کھلے تھے. یہود کے پاس کتاب موجود تھی، ان کی کتاب کے مطابق ان کو سزا دی گئی. یہ امپورٹنٹ ہے. بہت عمدہ. اچھا سچن ایکس مسلم صاحب، اس طرح کے سوالات ایک نہیں 100 ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم آپ کے سارے اعتراضات کا یا سوالات کا آج کی نشست میں تو جواب نہیں دے پائیں گے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے. آپ ویسے بھی آخری کالر ہیں اور ہم 29 منٹ اوپر چل رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو توحید بھی صحیح لگ رہی ہے، رسالت کو بھی آپ ممکن ہی نہیں درست مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر آپ کو کہیں سوال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے تعلق سے ہے، جو آپ ہماری مجلس میں یا ہماری سٹریمز میں آتے رہیں گے تو وہ کلیئر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آج نہیں، آج سے 1 سال کے بعد ہو جائے گا. آپ نے جو قربانی دی ہے نا، وہ قربانی آپ کی لڑکی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ قربانی آپ کی سچائی کے لیے ہونی چاہیے.
اور آپ سچائی سے ابھی تھوڑا سا بیک سٹیپ آپ نے لیا ہے, بہت دور نہیں گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آؤں. آپ تیار ہیں یا نہیں یہ بتائیے, چونکہ توحید بھی کلیئر ہے آپ کی نمازیں بھی کلیئر ہیں, آپ عبادت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں, رسالت کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں پر اعتراض ہے وہ آپ آہستہ آہستہ حل کرتے رہیں گے. اور ختنہ تو ہوا ہی ہوا ہے. جی جی بھائی. ہاں ٹھیک ہے, اگلی سٹریمز میں باتیں ہوتی رہیں گی, پھر تب انشاءاللہ دیکھیں گے. ڈاؤٹ سالونگ ہوگا تو یقین ہوا تو ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے کلمہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہدایت ماشاء دے, اللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت ماشاء بہت اللہ. شکریہ. اچھا جی چلیں. حضرت میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جی بلکہ دو ریکویسٹ ہیں. جی ایک تو میں سچن بھائی سے تو اجازت لے لیتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر جی دے, اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں, کوئی ایسا ٹینشن نہ لیں, اللہ خیر کرے گا. واقعی بڑا خطرناک معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں یہاں دو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامو فوبز اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا جو رن کر رہے ہیں, ہیٹ سپیچ رن کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک اسکرپٹ آ گئی ہے, دا ختنہ فائلز. ایک تو یہ ہے. اب اس میں آنکڑا کیا ہوگا, 32,000 کا کرنا ہے, ختنہ ہو گیا اور لڑکیاں بھاگ گئیں, یا 33,000 33 کوٹی کی نسبت سے, یہ ان کے ذمہ ہے. آپ سٹیٹس تو آپ لوگ چیک نہیں کرتے ہو, ملٹی پلائی آپ کرتے جاتے ہو, ٹھیک ہے نا, گنتی آپ کی نہیں آتی. تو ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی اسکرپٹ تیار کی جائے تاکہ نیکسٹ فلم جو ہے وہ اس حوالے سے آئے. ایک تو ختنہ فائلز کے حوالے سے ریکویسٹ تھی. جی دوسرا میرا ریکویسٹ جو ہے وہ اب مسلمان لڑکیوں سے ہے. خدا را پہلی بات تو یہ ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کسی مسلمان مہیلا نے شرارت کی. انہوں نے کہا کہ آج کل ہندو جو ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ہندو جو بھگوا لو ٹریپ کے جال بچھا رہے ہیں, تو ان کو اب ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے. اور میں مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ اگر یہ بڑی زبردست ایک مثال آ گئی سچن بھائی کی موجودگی میں, کہ اگر کوئی ہندو آپ کے پیچھے پڑے اور آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے اسلام قبول کر کے آپ کو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے, آپ نے پہلا کام ختنہ کروانا ہے ان سے. ان کو کہیں ختنہ کریں تو آئیں. یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا تو جو آر ایس ایس والے یا سو کالڈ جو ان کے پیپر فلوٹ ہو رہے ہیں, اس آنکڑے سے یہ لاکھوں لڑکیوں کو لانا چاہ رہے ہیں, یقین کریں ہم ان کے لاکھوں مردوں کے ختنے کروا دیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. مگر یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں. تھینک یو. چلے جی, بہت زبردست. اچھا اگلے ہفتے میرے خیال سے 9 بجے ہے ڈیبیٹ. عامر بھائی کتنے بجے ہے؟ میرے خیال 9 بجے. جی 9 بجے. 9 بجے. اچھا اگلے ہفتے ایک زبردست ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے, اور میرے جتنے بھی چینل کے ویورز ہیں جو ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, سنڈے رات کو 9 یا 9:30 بجے چیک کر لیجیے گا. ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب کی ڈیبیٹ ہے حارث سلطان سے. اور یہ کس چینل پر ہے, اگر کوئی صاحب اس چینل کا لنک کامنٹ میں ڈال دیں تو بڑا اچھا رہے گا. ویسے ابھی تک اصل میں سکیجول نہیں ابھی تک ہوئی, ورنہ وہ لنک آ جاتا. میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ان کے لنک آ چینل پہ, جاتا. عباس حیدر, وہ ابھی سکیجول نہیں ہوئی. بس ہوپ سو عباس سکیجول حیدر, ہو. جی عباس حیدر کے چینل پر ہیں وہ. اور آپ اگر قیصر احمد راجہ کے چینل کو, قیصر بھائی کے چینل کو آپ اگر وزٹ کریں گے, ان کی کمیونٹی میں وہ پوسٹ لگی ہوئی ہے, اور شاید وہاں پر عباس حیدر کے چینل کا لنک بھی ہے, تو وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگلے ہفتے ہماری اسٹریم نہیں ہوگی, ہم ایز اے ویور اس ڈیبیٹ کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ یقیناً ہم سبھی کو بڑا فائدہ ہوگا باذن اللہ تعالی, اور فتح اسلام ہی کی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی, تو ٹھیک ہے, بہت بہت جزاک اللہ شکریہ عامر بھائی, جزاکم اللہ حضرت. خیرا. وہ سب آئے, وہ کہتے ہیں بہت آئی گئی یادیں مگر اس بار تم ہی آنا. وہ جن جی کی خاطر آپ نے چائے پکوڑا پتیسا اور نمک آواز پارے کم ہو گئی منگوائے آپ تھے. کی. میں نے کہا جن کی خاطر آپ نے نمک پارے پکوڑے پتیسا اور برفی منگوائی تھی, وہ تو نہ آئے, اور آپ نے چٹی لگائی تھی. میرے خیال جی سے وہ جی جی, کہہ کر تو نہیں آئے. جی ہاں وہ ابو الماردی صاحب پیچھے بیک اسٹیج میں, آئی ایم سوری میں آج نہیں لے پا رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ ایز اے میسنجر تو ہمارا کام کر ہی سکتے ہیں. جی تو ان کے لیے آج ہم نے ٹی پارٹی رکھی تھی ابو شاکر کے لیے. تو کل وعدہ کیا تھا انہوں نے قیصر بھائی کے اسٹریم پر کہ وہ آج آئیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو کامنٹس میں بتا دیجیے گا, ہم آپ کے لیے راستہ بنائیں گے اور کھینچ کے لائیں گے اوپر. تو لیکن وہ کامنٹ میں بھی نہیں دکھے. تو خیر چلیں کوئی بات نہیں, پھر کبھی بات ہوگی ان سے. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اوکے. اللہ حضرت, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تمام دوستوں کو السلام علیکم.